السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى ثم أماته فأقبره۔ حضرین جمعہ، دوست اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق ہے، سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کے اندر جو بھی باتیں تھیں رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العالمین کی امانت کو پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، ایک سچے اور مخلص مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقی ایمان ہے کہ معاشرے کے اندر جو رسم و رواج، جو عادتیں سنت رسول سے ٹکراتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں، ایک سچا اور مخلص مومن نہ ایک کہ اس سے دور رہتا ہے بلکہ اس کے خلاف آواز بھی بلند کرتا ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ آواز بلند کرنا یہ مخلص مومن کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری پوری رہنمائی فرمائی ہے، پورا گائیڈ کیا ہے کہ ہم کو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے مرتے دم تک کے دورانیے میں جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ساری چیزوں کے اندر کامل رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح اسلام نے ہماری اس دنیا کی زندگی سے منتقلی، اخروی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کی پہلی منزل تک جانے کے لیے بھی کامل اور بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ ایسا سمجھے کہ میت کا سفر آخرت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی تفصیل سے اللہ نے بتلایا۔ جس طرح زندوں کے لیے شریعت اسلامیہ ہے، مرنے کے بعد مرے ہوئے آدمی کے لیے کیا کرنا چاہیے، خود مرنے والے کو کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری احکامات بتلائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہو جائیں اور ہماری جو پسماندگان ہیں، یعنی ہم جن لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں
وہ سب لوگ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے چند احکام اور مسائل بیان فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ایک 7 پوائنٹ اسی کے تعلق سے ہم بات کریں گے، اس کے بعد جو بقیہ ہے وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلی بات تو مریض کے کچھ فرائض ہیں، جو بیمار آدمی ہے اس کے کچھ فرائض ہیں، اللہ رب العالمین نے اس پر آیت فرمائے۔ مریض کے بارے میں اللہ نے کہا کہ مریض اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، تقدیر پر صبر کرے، اپنے رب پر حسن ظن رکھے، ایسا کرنا اس کے لیے مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ تو مریض آدمی، ایسا مریض جو اس دنیا کو اب چھوڑ کے جانے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرے، راضی رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب موت کی بیماری شروع ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ اب اس بیماری میں میں مرنے والا ہوں، تو ایسے موقع پر اس کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر خوف اور امید، یہ دونوں کی کشمکش اپنے اندر رکھے، یعنی وہ اپنے گناہوں کی سزا سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید بھی اس کے دل کے اندر لگی رہے۔ یہ دونوں کے درمیان میں ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک نوجوان کے پاس سے ہوا۔ وہ نوجوان اب موت اور حیات کے کشمکش میں تھا، مرنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، ایک ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے اور امید بھی ہے، میرے گناہوں کو دیکھ کر کے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پروردگار میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اور مجھے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم جس حالت میں ہو، اس حالت میں تمہارے دل کے اندر یہ 2 کیفیتوں کا جمع ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے تم ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا تم کو، اور جس کی تم امید رکھتے ہو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ تو یہ دونوں کے درمیان ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جو مرنے والا آدمی ہے اپنے حقوق جہاں تک ہو سکے حتی الامکان اس کو ادا کر دے۔ جو بھی ذمہ داریاں اپنے اوپر ڈال لیا ہے، یا تو ادا کر دے یا تو وصیت کر دے کہ میرے بعد یہ جو میری ذمہ داریاں ہیں فلاں فلاں کے اندر بانٹ دینا، کیونکہ بغیر یہ وصیت کیے کہ ذمہ داریوں کو لے کر کے ادا کیے کہ مر گیا تو یہ حقوق کی وجہ سے بہت بڑی سزا اس کو ملنے والی ہے۔ اس لیے ادا کرنے کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور چوتھی چیز، اگر وصیت کرنا چاہتا ہے کوئی، عورت ہو یا مرد ہو، تو یہ وصیت تحریری شکل میں لکھ دے، یعنی مرنے والا بہت سارا مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ایسے موقع پر چند اس کے اندر تشریح ہیں۔ بالکل مختصر بات یہ ہے کہ ریٹرن کے اندر وہ ہو، 2 گواہوں کو رکھ لے، اور یہ کہ وراثت پانے والوں کو وصیت نہ کرے، کیونکہ مرنے کے بعد تو میراث میں وہ لوگ پائیں گے مال، تو وراثت پانے والوں کے حق میں وصیت نہ کرے۔ وصیت کے اندر وصیت کرتے وقت کسی قسم کی زیادتی نہ کرے، چھوٹے بچے کو اتنا دے دو، بڑے بچے کو اتنا دے دو بول کر کے ظلم نہ کرے، بلکہ انصاف کا معاملہ کرے، اور ظالمانہ وصیت نہ کرے۔ ظالمانہ وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے موتا کے بعد فلاں کو ہرگز آنے نہ دیا جائے، یا میرے مال کے اندر اس کو نہ دیا جائے جس کو حق ہے، اس کے بارے میں یہ بولے کہ اس کو مال میں کوئی حق نہیں ہے، اس طرح ظالمانہ وصیت نہ کرے۔ اس کی شرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مریض کے فرائض ہیں، مرنے والے کے، اور مریض کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے فرائض بھی کچھ ہیں۔ جو رشتہ دار وغیرہ مریض کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جب دنیا سے اٹھ کر کے جانے والا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ مرنے والے کو کلمے کی تلقین کیا کریں۔ پیارے رسول نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی اب اپنے مرنے والے آدمی کے پاس تم آؤ تو تم زور زور سے اس کے سامنے بولو اور اس کو بولنے لگاؤ کہ لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ ادا کرو۔ صرف آپ پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو ادا کرنے کی تلقین کرنا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، اور مرنے والے کے حق میں دعا کریں، ان کے پاس بیٹھ کر کے اچھی باتیں کریں، غلط باتیں اور تقدیر کے خلاف کی باتیں ہرگز نہ کریں، بلکہ رضامندی کی باتیں کریں۔ اور یہ جو عام رواج ہے کہ جس وقت جانکنی کی عالم میں ہوتا ہے آدمی غرغرے کی حالت میں، تو سب لوگ بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو سورہ یاسین پڑھنے کا تذکرہ کسی بھی سیدی سے ثابت نہیں ہے۔ سورہ یاسین پڑھنا اور مرنے والے آدمی کو قبلہ رخ کرنا یہ کسی بھی سیدی سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مر جانے کے بعد انسان تو چلا گیا دنیا سے، لیکن حاضرین جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی شریعت نے کچھ ذمہ داریاں ڈالا ہے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی یا بہن مر جائے تو جو موجود وہاں حاضرین ہیں ان لوگوں میں سے، یعنی ان کی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مرنے والے کی آنکھیں بند کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی وفات کے بعد
آئے ابو سلمہ کے پاس، دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد کہا کہ جب روح نکلتی ہے جسم سے، آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہے، آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں ٹک جاتی ہے، اس لیے تم میں کہ کوئی بھی آدمی انتقال ہو تو پہلے آنکھیں بند کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات کہی تو صحابیات کے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، تو اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی کہ اپنے حق میں، مردے کے حق میں خیر اور خیر کی دعا کے علاوہ کوئی دعا نہ کرو۔ الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو بھی تم کہتے رہتے ہو ملائکہ فرشتے اس پر آمین کہتے رہتے ہیں، اس لیے تم اچھی بات کرو، نیک دعا مانگو، جنت الفردوس کی دعا مانگو، استغفار کرو اس کے لیے، اس طرح غلط چیزیں دعا نہ مانگو۔ یہ پہلا کام ہے وہاں موجود حاضرین کے لیے۔ اور دوسرا کام، مرنے والے کے سارے جسم کو کپڑے سے ڈھانک دینا چاہیے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کو دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی دھاری دار ایک دم بڑی چادر لے کر کے سر سے پیر تک مردے کو ڈھانپ دیا جانا چاہیے، سوائے احرام کی حالت میں مرے ہوئے آدمی کے، اس کا سر تو کھلا رہے گا، یہ قیامت کے روز تلبیہ بولتے ہوئے اٹھے گا، تو اس کو سر نہیں ڈھانکنا چاہیے، ورنہ عام طور پر جو انسان مر جاتا ہے تو اس کو ڈھانک دینا چاہیے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے وہاں موجود لوگوں کی کہ تجہیز اور تکفین کے اندر جلدی کریں، یعنی پیارے رسول نے فرمایا کہ جنازوں کو جلدی تیار کرو، بیٹھ کر کے فلاں کا انتظار کرتے ہوئے گھنٹے ایام نہ گزارے۔ آج تو فریزر آ چکا ہے، اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن تک بھی رکھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازوں کے اندر جلدی کرو۔ 2 چیزیں ہیں، مرنے والا اگر نیک ہے تو اپنے مقام تک اس کو جانے سے کیوں روک رہے ہو، چلو اپنی جو نیکیاں کیا ہے وہ پالے گا، جلدی بھیج دو اس کو۔ اگر وہ برا ہے تو پھر زمین پر بوجھ کے اس کو نکال دو، ختم کر دو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے بھائیوں۔ اور چوتھا کام یہ، جس علاقے میں مرا ہے وہیں پر اس کو دفن کرنا چاہیے، دوسری جگہ پر اس کو نہیں لے جانا چاہیے۔ مختلف اقوال علماء کرام کے آپ کو ملیں گے اس کے اندر، لیکن سارے اقوال کو جمع کریں، راجح قول آپ کو یہی ملے گا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگرچہ کہ مرنے والا وصیت کر کے ہی کیوں نہ مرا ہو کہ مجھے یہاں نہیں فلاں جگہوں میں دفنانا چاہیے، دفناؤ بول کر کے وصیت کر کے ہی کیوں نہ مرا ہو، لیکن نقل مکانی جائز نہیں ہے، جہاں پر مرتا ہے وہیں پر اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جنازہ جلدی کرو میں یہ بات شامل ہے۔ اگر نقل مکانی ہوگی تو تاخیر ہوگی، نقل مکانی یعنی جگہ کو اگر منتقل کریں گے آپ تو جنازے کے اندر تاخیر ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ امی عائشہ کے ایک بھائی تھے، ان کا انتقال حبشہ کے ایک وادی میں ہوا، وہاں سے مدینہ منورہ کو لایا گیا۔ امی نے کہا غم اس بات کا ہے، مجھے افسوس کرتے ہوئے کہا غم اس بات کا ہے مجھے کہ انہیں وہاں کیوں نہیں دفنایا گیا، یہاں تک کیوں لایا گیا ان کو۔ یہ امی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے امی عائشہ سب سے زیادہ فقیہ تھی عورتوں کے اندر، وہ نے کہا مجھے بہت غم ہے اس بات کا، جہاں مرتا ہے آدمی وہی زمین اس کے لیے سب سے زیادہ لائق ہے کہ وہاں پر اس کو دفن کر دیا جائے، اس لیے نقل مکانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ذمہ داروں کے لیے ضروری یہ ہے کہ میت کا قرضہ اس کے مال سے فوراً ادا کیا جائے، اگرچہ کہ اس کا سارا مال ہی ختم ہو جائے قرضہ ادا کرنے میں، اتنا قرض کر کے مرا ہے کہ پورا مال اگر آپ خرچ کر دیں تو پورا مال ختم ہو گیا اور مال باقی ہے دینے کا تو حکومت دے گی، اگر حکومت نہیں دے گی تو احسان کریں گے عام مسلمان احسان کر کے، کوئی ذمہ دار کھڑا ہوگا، اس کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، کھڑا ہوگا کہ باپ کے اوپر اتنا قرضہ ہے اور وہ چلے گئے ہیں، اب یہ اس کو ادا کرنا چاہیے، مجھ پاس طاقت نہیں ہے، تو جو مخیر حضرات ہیں، مسلمان جو لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں گے، کسی بھی طرح سے اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی قرض کی وجہ سے اس کی روح لٹکی ہوئی رہتی ہے، اس کے مقام تک اس کو نہیں پہنچایا جاتا، قرض اس کا ادا ہوتا ہے تب جا کر کے اس کے مقام پر اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک جائز کام اگر ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میت کے ساتھ، کہ چہرے پر سے کپڑا ہٹا کر کے 2 آنکھوں کے درمیان میں اس کو اگر بوسہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو ڈھانپ دیا گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ دور میں رہتے تھے، دور سے آئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے ہیں اور چادر ڈھانپی ہوئی ہے، دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اور 2 آنکھوں کے درمیان میں پیارے رسول کو ابو بکر صدیق نے بوسہ لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح موتا کو اگر ہم بوسہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، یہ اجازت ہے۔ میرے بھائیوں، میت کے قریبی رشتہ داروں کی کچھ فرائض ہے جو اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔
جو میت کے قریبی رشتہ دار ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اس طرح کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 کام ضرور کریں۔ ایک ہے کہ وہ لوگ تقدیر پر راضی رہیں، مکمل طور پر رضامندی کا اظہار کریں۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے تم کو، کیا کیا کر کے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کر کے، بھوک سے آزمائیں گے، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، جانوں کو لے کر کے آزمائیں گے، تمہارے قریبی لوگوں کو ہم اٹھا کر کے تم کو آزمائیں گے۔ لیکن ایسے آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کوئی مصیبت ان کو آتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم کو یہ ہمارے ایک بھائی سے محروم کر دیا، ایک وقت ایسا آئے گا ہم کو بھی یہاں سے نکل کر کے جانا ہے۔ چنانچہ اس طرح کہہ کر کے وہ تقدیر پر رضامندی کا اظہار کریں، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی، دعا یہ پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری اس مصیبت پر مجھے بہترین اجر دے، اس کا بدل مجھے عطا فرما، یہ جو چیز تو نے محروم کر دی مجھ کو، اس کا بہتر بدل تو مجھے عطا فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اور تیسرا کام، جو قریبی عورتیں ہیں، اگر شوہر انتقال ہو گیا تو بیوی ہے، یا اسی طرح سے بیٹا انتقال ہو گیا تو ماں ہے، اس طرح جو قریبی عورتیں ہیں، زینت اگر ترک کرتی ہے تو صبر کے منافی نہیں ہے، یعنی زینت سج دھجنا، 3 دن تک سج دھجنا اگر چھوڑ دے، بالکل معمولی انداز میں رہے، تو یہ بھی جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس طرح سوگ منانے کی اجازت دی ہے عورتوں کو۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مارے پیٹے اور واویلا مچائے، بلکہ ترک زینت اختیار کرے، زینت کو چھوڑ دے، بناؤ سنگار کو، سجنے کو چھوڑ دے، یہ اسلام کے اندر اس کو اختیار دیا گیا۔ اور 5واں پوائنٹ یہ کہ قریبی رشتہ دار کیا چیز نہ کرے، کیا کام نہ کرے۔ تو قریبی رشتہ دار نوحہ نہ کرے، زور زور سے میت کی خوبیاں بولتے ہوئے نہ روئے، اور منہ نہ پیٹے، گریبان چاک نہ کرے، اور غنی میں بال نہ منڈوائے۔ مرد حضرات بھی بال داڑھی سب منڈوا دیتے ہیں، غنی میں آ کر کے کالا لباس پہن لیتے ہیں یا وائٹ لباس پہن لیتے ہیں، تو اس طرح کے کام وہ نہ کریں۔ اسی طرح مرنے کے بعد تشہیر کی غرض سے اعلان بھی نہ کریں، یعنی مشہور کرنے کی غرض سے کہ ہمارا فلاں فلاں انتقال ہو گیا ہے، مشہور کرنے کی نیت سے اعلان بھی نہ کریں، جس کو نعی کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جاہلیت میں کوئی آدمی مرتا تھا تو بڑا پونگا دے کر کے لوگوں کے اندر اعلان کیا جاتا تھا کہ فلاں فلاں کا انتقال ہو چکا ہے، تو اللہ کے رسول نے نعی کو منع کیا۔ ہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ دعا استغفار میں، نماز جنازہ میں بہت سارے لوگ شریک ہوں تو اچھے انداز میں ان کی اطلاع دے سکتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں وقت میں جو ہے نماز جنازہ رکھی گئی ہے، آئیں اور اس کے حق میں تم دعا کریں، لیکن نعی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے مائک سے فلاں فلاں آدمی کی موت کی خبر نہیں دینی چاہیے، یہ حرام ہے، یہ نعی ہے، اسلام کے اندر نعی منع ہے۔ میرے بھائیو، مرنے والا خوش نصیب تھا یا نہیں تھا، یہ کیسے معلوم کریں گے ہم؟ مرنے والا تو مر گیا، اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ پروردگار دیکھ لے گا، لیکن جانے والا، اس کی کچھ ایسی عادتیں رسول اللہ نے ہمیں بیان فرمائی جس کو ہم جو ہے علامات حسن خاتمہ کہتے ہیں، حسن خاتمے کی علامات کہتے ہیں، تاکہ بعد کے گھر والوں کو سکون ملے کہ اچھی حالت میں گیا ہے اور اچھی حالت میں رہے گا۔ تو خوش نصیب ہے یا نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے چند نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ یہ نشانیاں اگر ہمارے مرنے والوں میں ہم میں اگر پائی گئی تو ہم خود یہ سمجھ جائیں یا ہمارے بعد والے ہمارے بارے میں یہ سمجھ جائیں کہ یہ اچھی موت ہے، ان کے بعد ان کا معاملہ آسانی سے حل ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیوں میں پہلی نشانی بتلائی، آخری سانسوں کے ساتھ کلمہ توحید ادا کرنے کی توفیق ملے، آخری سانسوں میں مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق ملے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کسی آدمی کا آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ ہے اور اس پر دم توڑ دے تو وہ ضرور انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ اس کا حسن خاتمہ ہے، اچھا خاتمہ ہے۔ دوسرا یہ کہ موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آئے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بریدہ کی روایت میں بات ہے، مومن کو موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آتا ہے، اگر پیشانی پر پسینے کی بوندیں نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت اچھی موت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ میدان جہاد میں شہادت پائے، طاعون کی بیماری سے مرے، پیٹ کی بیماری سے مرے، غرق ہو کر کے یا دیوار کے نیچے دب کر کے مر جائے، یعنی ہونا بول کر کے نہیں بلکہ جا رہا تھا کوئی دیوار اس کے اوپر پڑ گئی
جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، ایسا یا اسی طرح سے بچے کی ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں عورت کا انتقال ہو جائے تو یہ شہیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہیدہ کہا ہے، یا جل کر کے موت آئے، یا کسی کو پہلو کے درد سے موت آ جائے، اچانک درد شروع ہو جاتا ہے، اب یہ درد میں انسان انتقال ہو جاتا ہے، تو اس طرح پہلو کے درد میں اگر آدمی مر جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی موت کی نشانی کہا۔ اس طرح مرض سل جو ہے، یہ ٹی بی کی بیماری پھیپھڑوں کے اندر لگتی ہے آ کر کے، یہ مرض سل سے اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کہا، یہ اچھی موت کی پہچان ہے۔ اس طرح اپنے مال کی دفاع کرتے ہوئے مرے، کوئی چور آیا آپ کے مال پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ نے اس کو مارا تو اس نے آپ پر وار کیا، آپ انتقال ہو گئے، اچھی موت ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، صحیح عقیدے والے ہیں تو یہ موت اچھی موت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین اور عزت کی دفاع میں مر گیا، دین کے کاموں کو کرنے کے لیے گیا تو کوئی دشمن آ کر کے وار کیا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، یا اسی طرح سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے مر گیا، تو یہ سب اچھی موت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح نیک کام کرتے رہا، کرتے کرتے نیک کاموں پر انتقال ہو گیا، نیک کاموں پر ہمیشگی برتتے ہوئے مر گیا، یعنی نماز کبھی نہیں چھوڑتا تھا بلکہ 5 وقت نماز کا پابند تھا، وہ دوران میں اچانک انتقال ہو گیا، تو ایسا نیکی کے کاموں کو کرتے کرتے انتقال ہو جانا یہ نیک موت کی پہچان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حق بات اس نے کہی تو ایک ظالم بادشاہ اس کو بلا کر کے قتل کر دیا، تو یہ بھی نیک سید الشہداء رسول اللہ نے اس کو فرمایا، شہیدوں کا یہ سردار رہے گا، کیونکہ حق بات ظالم حکمران کے سامنے بولنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور اگر کوئی اس جرم کے اندر مار دیا جائے تو یہ سید الشہداء ہے، یہ اچھی موت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی مر گیا، اس مرے ہوئے آدمی کے تعلق سے اہل علم اور اہل تقویٰ اچھائی کے ساتھ اس کو یاد کیے کہ بیچارہ بہت اچھا آدمی تھا، انسان اچھا انسان تھا بول کر کے اگر اہل علم بولے یا اہل تقویٰ بولے، وہاں کے موجود معاشرے کے نیک لوگ بولے کہ بہت اچھا آدمی تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی حسن خاتمہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حسن خاتمے کی چند نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مرتے وقت حسن خاتمہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ حسن خاتمہ اصل میں یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے بات کی آسانی کے لیے۔ انسان دنیا میں جینا سیکھ کر کے ایسا رہتا ہے کہ وہ بعد کے مرحلے کو وہ جائے گا نہیں، بلکہ یہیں پر اس کی پوری زندگی ہے، پھر ایسے مر جاتا ہے کہ گویا وہ پہلے تھا ہی نہیں۔ تو انسان کو، ایک عقل مند انسان کو اپنی موت اور موت کے بعد کے ایام، موت کے بعد کے مرحلے، یہ سب یاد رکھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ وہ بعد کی چیزیں اس کو یاد رہیں گی، اس کی یہ زندگی اتنی زیادہ صحیح رہے گی، اور وہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ کر کے رہے گا، اور اس کا جڑنا ہی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھائی ہمارا انتقال ہو گیا، کوئی بہن ہماری انتقال ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھے انداز میں تجہیز و تکفین کے ساتھ نماز پڑھ کر کے اس کو دفنانے کا حکم دیا۔ تو میت کو غسل دینا، یہ چند مسلمانوں کو غسل کا فوری انتظام کرنے کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یعنی میت کو غسل کرنا واجب ہے، غسل دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ غسل نہیں دیا جا سکتا تو وہ سیکنڈری حالت ہے، وہ تیمم کر کے اس کو دفن کیا جائے گا، ورنہ میت کو غسل دینا واجب ہے۔ تو غسل کرنے والے، غسل کرانے والے چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے لیے کچھ ذمہ داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، ان باتوں کا وہ لحاظ کریں۔ پہلی بات یہ کہ وہ 1 بار دیں یا 3 بار دیں یا 5 بار دیں، بہرحال میت کو صاف صفائی کے ساتھ اس کو غسل دیں، 1 مرتبہ دے کر کے دیکھیں، پاک نہیں ہوا ہے تو 3 مرتبہ دیں، اگر پاک نہیں ہوا تو 5 مرتبہ دیں، طاق دینا چاہیے، طاق دینا چاہیے، 4 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں بلکہ طاق غسل اس کو دینا چاہیے۔ 1 مرتبہ پانی کے ساتھ بیری کے لیے، یعنی بیری کے پتے یا صابن وغیرہ بھی استعمال کریں صفائی کے واسطے، اور آخری مرتبہ کچھ خوشبو بھی پانی میں ملائیں تاکہ خوشبو اچھی رہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور عورتوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جب بھی تم اپنی بہن کو پانی ڈالو تو سر کے بالوں کو اچھی طرح کھول لو، کنگھی کرو، اس میں اچھی طرح سے دھو کر کے اس کو صاف کرو، 3 لٹ بناؤ۔ غسل دائیں جانب سے وضو کے اعضاء سے شروع کرنا چاہیے۔ میت کے اوپر پہلے بڑا کپڑا ڈال دیں، پھر اس کے بعد اندر موجود کپڑے نیچے سے نکال لیں، پھر اس کے بعد ایک کپڑے کی مدد سے اس کو غسل دیں۔ میاں بیوی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو کون غسل دینا اللہ کے رسول کو، اس کے بارے میں صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا، تو امی کو جب بعد میں بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول کو غسل دینے میں صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے، تب امی نے کہا کہ
ان لوگوں کو اختلاف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں بتاتی ازواج مطہرات رسول اللہ کو غسل دیتی ہیں آ کر کے. معلوم ہوا ازواج مطہرات سب آ کر کے رسول اللہ کو غسل دیتی. امی نے کہا ان لوگوں کو اختلاف کر کے لڑائی جھگڑا کہیں تو کر لے مرتے ہیں لگا. اگر ایسا کچھ بات ہوتی تو ہمیں بولتے, ہم آ کر کے رسول اللہ کو غسل دیتے. کا مطلب یہ کہ میاں بیوی یہ دونوں میں سے اگر کوئی انتقال ہو گئے تو بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم, یہ بات غلط. میاں بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ میاں بیوی ویسے ہی رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا, عائشہ اگر تو مر جاتی میری زندگی میں تو میں تجھ کو غسل دیتا. دیکھیں شوہر بول رہے ہیں اللہ کے رسول بیوی کو کہ میں تجھ کو غسل دیتا, اور امی نے کیا کہا یہ لوگ اختلاف کیوں کیے؟ اگر ہم کو بتا دیتے تو ہم ان کو غسل دیتے. تو بیوی شوہر کو غسل دے رہی ہے تو یہ جائز ہے, اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے بھائیوں, جس کو آداب غسل معلوم ہو وہی آدمی غسل دینے کے لیے آگے بڑھے. آداب غسل کیا ہے پہلے وہ سیکھیں, سیکھنے کے بعد جائے. معاشرے کے اندر کوئی بڑا آدمی ہے, اس کا چلتا ہے گیا کیا کرنا معلوم نہیں ہے اور غلط سلط طریقے سے غسل دے کے آ گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آداب غسل پہلے سیکھیں پھر اس کے بعد جا کر کے وہ غسل دے. یہ طریقہ صحیح ہے. غسل دینے والے کے لیے 2 کنڈیشن رسول اللہ نے بیان فرمائے. 2 کام کرنا چاہیے. یہ کام کرنے آیا تو ہی غسل دینے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, نہیں تو پھر غسل نہیں دینا. کون سے 2 کام؟ موتا کو غسل دیتے سمے اندر جو بھی خرابی نظر آئے, جو بھی عیب نظر آئے, اس کی پردہ پوشی ہونی چاہیے. باہر آ کر کے اس کو نہ بولے. اگر کوئی بولتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے, پیر رسول نے اس کو منع کیا ہے. کوئی بھی اس کے اندر عیب نظر آئے, اب وہ چلا گیا, اس لیے اس کو چھپا دینا چاہیے, پردہ پوشی کرنا چاہیے. آ کر کے بولنا کہ ایسا تھا ویسا تھا, ہرگز نہیں بولنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو غسل دے رہا ہے صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے غسل دے. اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہونا بول کر کے وہ غسل دے, نہ یہ کہ دوسری کسی چیزوں کے لیے. یہ 2 کام اگر وہ غسل دینے والا سامنے رکھ کر کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غسل کو قبول فرمائیں گے, اس کو اجر دیں گے. اس کے بعد کفن کا طریقہ ہے, نماز جنازہ کا طریقہ ہے. نماز جنازہ اس کے بعد کے جو معاملے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر اس تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے باتیں بتائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمارا یہ جو آخری مرحلہ ہے اس دنیا کی زندگی سے برزخ کی زندگی میں پہنچنے کا, یہ حسن خاتمہ اللہ میں نصیب فرمائے. اس تعلق سے شریعت نے جو بھی رہنمائی فرمائی ہے ان کو جاننے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا فانی میں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. حسن خاتمہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جو بھی لوگ حالت ایمان میں یہاں سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب خبر سے بچائے, عذاب جہنم سے بچائے. ہم سب لوگوں کو عذاب خبر اور عذاب جہنم سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واتم واہم واجل واکبر.